سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. خوب بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باہر گھر میں نہیں. آپ بڑا اخلاق سے ملتے ہیں لوگوں سے, محبت, چہرے پہ مسکراہٹ, گھر گئے سارا غصہ چہرے کے اوپر ہے, نمک زیادہ ڈل گیا, پانی دیر سے آیا. اب بعض اوقات لوگ بچوں کی ماں کو تو کچھ نہیں کہتے, بچوں بیچاروں کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ امام خمینی کا پوتا کہتا ہے کہ امام خمینی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, میں کمرے میں گیا, میں نے جا کر انہیں سلام کیا. کہا چھوٹا سا تھا میں نے کہا سلام. انہوں نے کہا وعلیکم السلام گلے من جان من, جو فارسی میں جملے ہوتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے, میرے پیارے. کہہ رہا میں نے کہا دوبارہ جاتا ہوں. میں دوبارہ گیا, پھر میں نے سلام کیا, پھر انہوں نے بھی بولا جان من گلے من یہ وہ. کہا میں 23 دفعہ گیا مگر جیسے جواب انہوں نے پہلی دفعہ دیا تھا ویسا ہی جواب دیا. یہاں بچہ 2 دفعہ سلام کر لے تو وہ لگے بیٹا کیا ہوا, ریڈیو پاکستان میں نوکری کرتے ہو کیا؟ ایسے ہی ہے ہمارا اخلاق. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. ایسے ہی ہے, بچہ 2-3 دفعہ پوچھے بیٹا بس بیٹا بس بہت ہو گیا یار, کیا ہو گیا یار, صبر کرو. وہ بچہ ہے, وہ تو اپنے وجود سے, محبت سے, اخلاق سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہے. اب یہ بچے بیٹھے ہیں اسکول تو ویسے پتہ نہیں شروع ہو گئے میرے خیال میں یہاں پہ. ابھی آتے ہیں اسکول سے یا جو بھی ہمارا لیے آ کے بات کرنا, کس سے بات کریں مجھے آپ بتائیں؟ ماں باپ سے بات کریں گے. اب یہ آ کے کہتے ہیں ماں سے باپ سے, ماں کے پاس نہ ٹائم ہے, وہ ویسے ہی یوٹیوب پہ ریسیپیاں دیکھتی رہتی ہے ہر وقت. اور ڈرامے جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے جو ڈرامے حالات ہیں, میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا. باپ سے بات کریں وہ اس کو فرصت نہیں ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ دوستوں سے بات کر رہا ہے, وہ موبائل تو ویسی مصیبت ہو گئی ہے, جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان زیادہ ہے. اب یہ کس سے بات کریں, کس کے پاس جائے؟ میں نے خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے. میری چھوٹی بیٹی آتی ہے مجھے کہتی ہے, جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا میں موبائل پہ ہوں, کہتی بابا, یہ 2 دفعہ بولتی بابا, وہ کہتی ہے ادھر دیں اس کو سائڈ پہ رکھیں, میری بات سنیں. بچے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں تو انسان صحیح ہوتا ہے پھر. اور یہ حقیقت ہے, یعنی میں اس کا احترام نہیں کر رہا, وہ وجود خدا ہے, اس کی اہمیت ہے. جب میں آج اس کا احترام نہیں کر رہا تو کل جب مجھے ضرورت ہوگی وہ میرا احترام نہیں کرے گی. یہ جو اخلاق ہے گھر کے اندر, یہ ہمارا لوز ہوا ہے, لاسٹ ہے عزیزان محترم. اسی لیے امام, پھر میں کیونکہ امام ہی کی گفتگو ہے, امام نے اس کا ایک فارمولہ دیا ہے, چوتھے امام نے, اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو. امام کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق. یعنی کیا؟ یعنی کس کا حق آپ کے اوپر کتنا ہے, کون بتائے گا آپ کو؟ امام کے علاوہ کون ہے جو آپ کو بتائے گا؟ چھوٹی سی کتاب ہے, میرے خیال میں 52 حقوق ہیں ٹوٹل. اور اگر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے اس کے کئی پروگرام کیے ہوئے ہیں ہر حقوق کے اوپر. حق کیا ہے باپ کا بیٹے کے اوپر, بیٹے کے اوپر باپ کا, استاد کا شاگرد پہ, شاگرد کا استاد پہ, ہمسائے کا حق کیا ہے, جہاں کام کرتے ہیں ان کا حق کیا ہے, جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کا حق کیا ہے. حقوق بیان کیے گئے. نماز کا حق کیا ہے تمہارے اوپر, روزے کا حق کیا ہے, تمہارے نفس کے اوپر تمہارے کیا حقوق ہیں. اتنا ڈیٹیل اور چھوٹی سی کتاب ہے. عزیزان محترم, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے, اوریجنل ٹیکسٹ ہوتا ہے نا جو آپ میٹرک پڑھتے ہیں, انٹر پڑھتے ہیں, ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے جس پہ آپ پیپر دیتے ہیں. ہمارا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے جس سے خدا نے بھیجا اور پھر انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, جس میں سب سے اول قرآن ہے, سب سے بہترین, سب سے اوتھینٹک قرآن, پھر اس کے بعد احادیث, اس میں پھر نہج و بلاغہ, پھر صحیفہ سجادیہ, پھر یہ ساری کتابیں ہمارے پاس. یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہمارا, اوریجنل, کوئی رد و بدل نہیں ہے اس میں, کوئی مولانا کی باتیں نہیں ہیں اس میں. سب جو امام نے کہا وہ یہ, کالا امام صادق, کالا امام باقر, کالا امام حسین, اور ویسے بھی اماموں نے کہا اول و محمد, اوسط و محمد, آخر و محمد. یہ سب ہے. یہ سب ہماری زندگی میں کہاں ہے؟
پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں بن رہے، ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے یہاں مشکلات ہیں. جب ٹیکسٹ ہی نہیں ہے اوریجنل گھر کے اندر، اور پھر روز قیامت میں پاس کیسے ہوں گے ہم؟ بھائی جو متن دیا جائے، جو کتابیں دی جائیں وہ پڑھیں گے تو تبھی تو پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹیسٹ تو ان کا ہونا ہے، ٹیسٹ تو اسی کا ہوگا نا جو دیا گیا ہے. تو کیا کریں گے؟ پرچہ خالی چھوڑ کے آئیں گے؟ وہاں پیپر آؤٹ نہیں ہوگا. پیپر آؤٹ یہاں ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، بس صرف کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جس نے کتاب ہی نہیں پڑھی اس کے سامنے آپ پیپر رکھ دیں، وہ کیسے سولو کرے گا وہ؟ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. امامت تک پہنچنے کے لیے جگر کا خون دینا پڑتا ہے. امام نے اتنی زحمتیں کی، ائمہ نے اس حالات میں، کربلا کے بعد چوتھے امام نے جو مشکلات فیس کی ہیں کسی نے فیس نہیں کی. اتنی مشکلات، اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں، اس کے باوجود تربیت کی ہے دعاؤں کے ذریعے. دعاؤں کے ذریعے وہ جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی، اس میں زندگی کا سب کچھ اسی کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کے اوپر سختی تھی، امام بیان نہیں کر سکتے تھے، امام نے دعاؤں سے تربیت کی معاشرے کی. تو یہ دعائیں کتنی ہیں ہماری زندگی میں؟ آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے. دعائے کمیل ہمارے ہاں بہرحال ہے، میں نے سنا ہے کہ بہرحال ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ تو ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ ہونے کا فرق نہیں پڑتا. جانے مت آپ خود کتنی پڑھتے ہیں؟ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ لگا لیں، سن لیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے. دعا کتنی بہترین ہے. پروردگار سے انسان دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ مولا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اب امام دیکھیں دعا میں کیسے وارد ہو رہے ہیں. پہلے دعا کر رہے ہیں وہ چیزیں جو رکاوٹیں پہلے وہ دور ہوں، پھر مانگوں گا. اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان گناہوں کا کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں. پروردگار میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی شروع کا متن ہی یہی ہے. اس کے بعد پھر امام آ رہے ہیں، پھر امام اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ پروردگار ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. پروردگار رقہ تو جلدی، میری تو جلد اتنی نازک ہے کہ دنیا کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ اور پروردگار جس پیشانی نے تجھے سجدے کیے ہوں تو اس کو جہنم میں جلائے گا. اللہ. اور یہ کرتے 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 بہرحال دعا. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کی بارگاہ میں آئیں. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مفاتیح الجنا کے اندر شیخ عباس قمی نے روایت کو بیان کیا ہے، جو آج کی رات دعا کرتا ہے، اور خاص طور پہ جوان، خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، وہ ایک جوان کے لیے استغفار کرتی ہیں. امام دعا ہے، کچھ نہ کریں. آج امام کی شب شہادت ہے، کوئی دعا پڑھ لیں، وہ دعا جو امام نے تعلیم دی ہے کھولیں اس کو. یہ جو وائرس بیماری آئی ہوئی ہے، اس کے لیے 7ویں نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، بیماری سے دور کرنے کے لیے. چھوٹی سی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ. کتنی بڑی دعا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کتنی بڑی دعا ہے. علماء تہجد کی نماز میں، قنوت میں، نجف میں، امام کے حرم میں وہ دعا پڑھا کرتے تھے. کتنی بڑی دعا ہے. ہم سے پورا رمضان نہیں پڑھی جاتی اور قنوت میں پڑھتے تھے. عزیزہ پھر دیکھیں یہ لوگ پہنچے بھی تو کہاں ہیں پھر، جو یہ سارا ٹیکسٹ جو کرتے تھے. پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیں. کیوں بھائی؟ یہ کام پھنس گیا ہے، رزق میں پریشانی ہے، اولاد میں یہ ہے، بیماری ہے، یہ تو صرف سب مادی ہے. کوئی یہ تو آج تک بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو بہرحال اب تھوڑی بیداری تو ماشاءاللہ ہو گئی ہے، بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا کو وظیفہ دیں، اپنے امام کو دیکھ لوں میں. واقعاً یعنی مادے سے باہر آ گیا ہے. اب جو یہ مانگ لے نا کہ میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے مادے سے باہر آ گیا ہے.